جب ماں نماز پڑھے گی تو اوبیسلی بیٹی دیکھے گی اور وہ بھی نماز ادا کرے گی. باپ نماز ادا کرے گا تو بیٹا بھی دیکھے گا تو اوبیسلی وہ بھی نماز ادا کرے گا. تو ماں تلاوت قرآن کرے گی تو اوبیسلی بیٹی اور بیٹا بھی دیکھ کے اثر انداز ہوگا اس پہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں بڑا مشہور یہ قصہ ہے، یہ کہانی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ تاریخ کا ایک یہ قصہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ جب آپ پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ محترمہ کثرت سے تلاوت کرتی تھی. جب وہ ان کی پیدائش ہوتی، جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ چیزیں موجود ہیں کتابوں کے اندر، مختلف حوالہ جات، اب مختلف تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے کہ 21 سپارے غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ حفظ تھے ان کے. تو ان سے جب یہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا میری والدہ نے جب میں پیٹ میں تھا اس وقت بکثرت وہ تلاوت کرتی تھی، اور جب میں دودھ پیتا تھا تو دودھ کے دورانیے میں بھی میں نے قرآن کی تلاوت ماں سے سنی. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے. یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے، معذرت کے ساتھ معجزہ اللہ کا نہیں ہوتا، اللہ کی نشانی ہوتی ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. جو کتاب پہاڑوں پر نازل کی جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ہیں جی، وہ کتاب جو اگر کسی مضبوط سے مضبوط تر چیز پر اگر نازل کر دی جائے، اس کے اتنا کمال ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور ایک خون کے لوتھڑے، ہیں جی، ایک مٹی کے بنے بت، ایک مٹی سے بنے انسان، اس کے اوپر جب یہ نازل کی جائے تو یہ وہ اس انسان کا مقام ہے کہ وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو اپنی سینے میں سمو لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن کی تلاوت اپنے گھروں کے اندر کی جائے. تو ان سب اعمال سے نماز، قرآن کی تلاوت، اچھی تربیت اور تربیت کا بالکل بہت بڑا کردار ہے اس میں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو حیا دار بناتے ہیں، پردہ دار بناتے ہیں. تو یہ چیزیں میرے خیال سے ضروری ہیں. اچھا، ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ نشے سے بچیں. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ آپ جم جوائن کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، توانا بنائیں، ایک بہترین نوجوان بنائیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی اصلاح کے لیے لوگوں کی اصلاح کریں، اور اپنے آپ کو اس ظاہری زندگی ہے جو آپ کی یہ جو کچھ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو بہترین بنانے کے لیے اپنا رخ ایسی درسگاہوں کا کریں، ایسے لوگوں کا کریں کہ جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائیں، جو آپ کو اللہ کے رسول کی طرف لے کے جائیں. صحابہ کرام کے دور میں اگر کسی کی رسی گم ہو جاتی تھی تو وہ قرآن کھول کے قرآن سے تلاش کیا کرتے تھے. تو آپ اگر آج ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ آج اگر کسی بھی مصیبت زدہ یا مصیبت میں مبتلا ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ قرآن کو کھولیں، آپ نماز پڑھیں، اللہ سے راز و نیاز کی گپ کریں، بات کریں، اور اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ آپ کی زندگیاں مشکلات سے آسانی کی طرف لوٹ آئیں گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو ابھی آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ عبدالطواب صاحب موجود تھے جنہوں نے ہمارے اس آج کے موضوع کو بہت ہی اچھی طرح سمجھایا، ایکسپلین کیا. معاذ امید کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے چہرے کے ساتھ. اللہ حافظ.